حضرت مفتی صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اکبر کے بارے میں وہ جملے فرمائے، ایک ایک لفظ سے کیسی محبت ٹپکتی ہے جی جی اور کتنا خوش نصیب ہے وہ نور نظر جس کا اتنا عالی مرتبت باپ اس کو ان الفاظ میں یاد کر رہا ہے۔ آپ کے اخلاق اور کردار کی کچھ جھلکیاں اور میدان کربلا میں امیر المومنین علی کی یاد کیسے تازہ ہوئی آپ کی شجاعت سے؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ کے اوصاف اور اخلاق اور آپ کی سیرت و سوانح تو انہی الفاظ سے اس کی بھرپور تعبیر ہو جاتی ہے جو خود آپ کے والد گرامی باب و حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین نے آپ کے بارے میں فرمائے۔ جو الفاظ ڈاکٹر صاحب نے پڑھے کہ آپ نے جب حضرت علی اکبر کو میدان میں روانہ کیا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ پروردگار میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو شکل و شمائل اور باطنی اخلاق اور صفات میں سب سے زیادہ تیرے محبوب کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل مدینہ اور اہل عرب کے ہاں سب سے زیادہ اخلاق میں، اوصاف میں، سیرت میں رسول اللہ سے مشابہت رکھنے میں امتیازی حیثیت حاصل تھی حضرت علی اکبر کو۔ بے شک۔ اچھا، اس میں ظاہراً بھی اور باطناً دونوں پہلوؤں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ ظاہراً تو یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام جب رسول پاک کی زیارت کرنا چاہتے تو حضرت امام علی مقام کے دروازے پر آتے اور عرض کرتے کہ حضرت علی اکبر کی زیارت کرنے دیجیے تاکہ جمال مصطفی کے فیض سے ہم سیراب ہو سکے۔ حضور عاشقوں کا بھی تو پھر اپنا رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو اس خاندان کا ایک امتیازی وصف ہے وہ یہ کہ ان کی سخاوت اور جود ہر حال میں قائم اور دائم رہا۔ یہ بھی وصف بطور خاص اپنے اجداد سے حضرت علی اکبر کو عطا ہوا۔ آپ کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کچھ بھی بچا کر نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جو عنایت ہوتا آپ غرباء میں، مساکین میں تقسیم فرما دیتے، اور اس میں آپ تمیز نہیں کرتے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضور قاسم اور ابو القاسم کی اولاد ہیں، پھر تقسیم ہی کرنا ہے، عطا ہی کرنا ہے۔ تیسری آپ کی شخصیت میں جو خاص وصف تھا وہ آپ کی شجاعت تھی، جس کا بطور خاص آپ نے تذکرہ کیا۔ شجاعت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ کے چچا حضرت عباس وہ آپ کے استاذ بھی تھے فن سپاہ گری میں، اور فن حرب آپ نے ان سے سیکھے اور کمال کے سیکھے، اور کیوں نہ سیکھتے۔ استاد حضرت عباس جیسا، شاگرد حضرت علی اکبر جیسا ہو تو کہاں کوئی کمی رہ سکتی ہے۔ اس لیے آپ میں قابلیت کے اعتبار سے اور جنگی فنون میں مہارت کے اعتبار سے کوئی کمی نہ تھی، بلکہ وہ مکمل انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ جی بے شک۔ اچھا، اس کی شجاعت کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ کسر بنی مقاتل پر جب حضرت امام علی مقام نے کچھ دیر سکونت فرمائی کربلا کے راستے میں، تو آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بیدار ہوئے، لوگ محسوس کر گئے، اچھا، کیونکہ آپ نے الفاظ پڑھے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے استفسار کیا، ابا جان آپ نے یہ کلمات استرجاع پڑھے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ بیان فرمائیے۔ تو سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ ہم نے خواب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ سوار ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم جہاں جا رہے ہو وہاں موت تمہیں پکار رہی ہے۔ تو سیدنا امام حسین نے جب یہ کہا تو لوگ بہت پریشان ہو گئے، تو شہزادہ علی اکبر نے اس وقت کچھ الفاظ کہے جس سے امام حسین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، جی والد گرامی مرتبت یہ فرمائیے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ نے فرمایا، بلا
ہم بالکل حق پر ہیں، فَلَا نُبَالِي، پھر کمال ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ کیا نہیں، بات، او قعنا علی الموت او وقع الموت علینا، یہ ہم موت میں داخل ہوتے ہیں یا موت ہم پر آ کر گرتی ہے، یہ حیدر کرار کے پوتے ہمیں ہیں۔ اس کی کوئی پرواہ یا کوئی ڈر اور کوئی خوف واہ نہیں ہے۔ واہ۔ آپ چلتے چلیے، آپ کے بیٹے، آپ کے عزیز آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین نے جب یہ کلمات سنے تو جو الفاظ ارشاد فرمائے، جی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے آپ کے ان الفاظ سے آپ کا باپ بہت خوش ہوا ہے، اللہ اللہ، اور آپ نے کہا جزاک اللہ تعالی خیر ما جزا ولدن عن والدی، سبحان اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، جو بہترین جزا ایک والد کی طرف سے اولاد کو پہنچ کیا سکتی بات ہے، اس سے بھی اعلیٰ اور عمدہ جزا عطا فرمائے۔ آپ کے ان کلمات سے آپ کے باپ کے دل کو بہت ڈھارس اور تسلی اور اطمینان پہنچا کیا ہے۔ بات، تو اس طرح حضرت علی اکبر تھے جو اپنے فزیکل سپورٹ سے بھی جی، اور مورل سپورٹ بھی، مورل سپورٹ سے بھی اور اپنے عمدہ کلمات سے بھی اپنے والد گرامی کی بھرپور سپورٹ بنے رہے، اور اس طاقت سے امام علی مقام میدان کربلا میں وہ کردار پیش کر گئے کہ دین حق آج اس وجہ سے قائم ہے۔ اور میں ایک لفظ جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا، جس طرح سیدنا امام حسین نے اپنے لخت جگر امام علی اکبر کو اہل بیت کے تمام افراد میں سب سے پہلے میدان میں روانہ فرمایا، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید اسی تناظر میں، اسی خاص واقعہ سے سبق لیتے ہوئے آج کشمیر اور فلسطین کی مائیں اپنے جوان بچوں کو دشمن کے سامنے بلا خوف و خطر بھیج دیتی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کردار ہے سیدنا امام حسین کا اور قربان ہونے والے بیٹے حضرت علی اکبر موجود۔ لا ریب ہے، لا ریب۔